الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم فلما فصل پس جب نکلے طالوت بالجنود لشکر کے ساتھ قال تو طالوت نے کہا ان اللہ مبتلیکم بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ہے بنہر ایک نہر کے ساتھ فمن شربا پس جس نے پیا منہ اس نہر سے فلیس منی پس وہ مجھ سے نہیں ہے ومن لم یطعمہ اور جس نے نہ چکھا اس سے فإنہ منی پس بے شک وہ مجھ سے ہے الا مگر من اغترف جس نے چلو بھر لیا غرفتاً ایک چلو بیدی اپنے ہاتھ کے ساتھ فشربوا منہ پس انہوں نے پیا اس نہر سے الا قلیلا منہم مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں نے فلما پس جب جاوزا عبور کیا اس نہر کو ہوا طالوت نے والذین معہ اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے قالوا انہوں نے کہا لا طاقت لنا طاقت نہیں ہمارے لیے قوت نہیں ہمارے لیے الیوم آج کے دن بجالوت وجنودہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلہ کرنے کی قال کہا الذین ان لوگوں نے یظنون جو یقین رکھتے تھے انہم ملاقو اللہ کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ کتنی تھوڑی جماعتیں غلبت وہ غالب آ گئی فئۃ کثیرۃ بڑی جماعتوں پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ اور اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آج کے درس کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 ہے۔ اس کا پہلے والی آیات کے ساتھ ربط تعلق یوں ہے کہ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت سیدنا سموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک ذمہ دار مقرر کریں جس کی سرکردگی میں ہم اپنے دشمن سے لڑیں کہ دشمن نے ہمیں مارا پیٹا، ہمارے بچوں کو یتیم بنایا، ہمارے علاقوں پہ قبضہ کیا، ہمیں ہجرت میں مجبور کی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد تم پر فرض ہو تو تم اس میں سستی کرو۔ انہوں نے کہا قطعاً ایسا نہیں ہوگا، چنانچہ ان پر جہاد فرض ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے لیے ایک ذمہ دار ہو، ایک امیر ہو، ایک کمانڈر ہو۔ تو کمانڈری کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے طالوت کو مقرر کیا۔ اس پہ ان کا اعتراض تھا، اس کے پاس مال و دولت نہیں، حیثیت نہیں دنیا کی، اس کی کمانڈری، اس کی امارت ہم کیسے مانیں؟ پچھلے درس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ صحت کے اعتبار سے بھی پورا ہے، جسم کے اعتبار سے طاقتور ہے، نوجوان آدمی 30 سال کا یہ نوجوان ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کے پاس حکمرانی کرنے کی، امارت کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ تو یہی تمہارا ذمہ دار ہے۔ پھر اس کی ایک نشانی کا ظہور ہو گیا کہ تابوت سکینہ، وہ تابوت، وہ صندوق جس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام کی کچھ باقیات تھی، فرشتوں نے وہ تابوت طالوت کے گھر پہنچا دیا جس کو دشمن لے گئے۔ اس کی تفصیل پچھلے درسوں میں بیان ہو چکی۔ اب جب ایک لشکر تیار ہو گیا اور وہ لشکر تقریباً 70,000 پہ مشتمل ہے، مختلف روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ وہ 70,000
ان کے ذمہ دار جو ہیں وہ طالوت ہیں، اور یہ وہ مبارک لشکر تھا۔ اس میں حضرت سیدنا سموئیل علیہ السلام بھی ہیں، سیدنا داؤد علیہ السلام بھی ہیں، داؤد علیہ السلام کے والد بھی ہیں، اور داؤد علیہ السلام کے 6 بھائی بھی ہیں۔ اس انداز سے بڑا مبارک یہ لشکر تھا، یہ نکلے سارے کے سارے۔ اور اس زمانے میں قوم عمالقہ ایک طاقتور قوم تھی، جنگجو، زبردست، اونچے قدوں والے، بڑے مضبوط جسموں والے، جنگ کرنے والے، وہ ساری دنیا میں ان کا روب تھا، دبدبا تھا۔ اس قوم کا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا طالوت، جالوت، جیم کے ساتھ جالوت، اور وہ پورے جنگی لباس کے اندر مکمل طور پر پورے جنگی لباس کے اندر ان کی کمانڈری کر رہا تھا۔ اور اس کی قوت طاقت کا یہ عمل تھا کہ صرف اس نے جو ڈھال اٹھا رکھی تھی وہ 3 من وزنی تھی۔ الٹے ہاتھ سے ڈھال پکڑتے اور دائیں ہاتھ سے وہ تلوار کے ذریعے سے لڑتے، تو اس قوم کی قوت کا کیا عالم ہو۔ بہرحال جب یہ نکلے، پورا لشکر تیار ہے، طالوت ان کے کمانڈر ہیں، تو طالوت نے کہا کہ آگے ایک نہر آنے والی ہے اور تم پانی کا مطالبہ کر رہے تھے، اللہ اس نہر کے ذریعے سے تمہیں آزمائے، تم نے اس سے پانی نہیں پی، اللہ یہ کہ جس کو بہت پیاس ہو تو 1 چلو 2 چلو اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ پی لے اپنی پیاس بجھانے کے لیے، زیادہ پانی پینے کی تمہیں اجازت نہیں، کیونکہ جہاد مشکل عملوں میں سے ایک مشکل عمل ہے۔ کبھی بھوکا رہنا پڑتا ہے، کبھی پیاسا رہنا پڑتا ہے، کبھی نیند پوری نہیں ہوتی۔ یہ فوجیوں سے آپ پوچھیے، سپاہیوں سے پوچھیے کہ کتنی مشقتیں ہیں، کبھی دن کی ڈیوٹی، کبھی رات کی ڈیوٹی، کبھی حالات ایسے آ جائیں تو پورا دن اور پوری رات 24 گھنٹے کی ڈیوٹیاں، اور پھر بھوکا پیاسا رہنا، مشقتیں اٹھانا، جنگلوں میں رہنا، اور بستر کا بندوبست نہیں، کھانے پینے کا بندوبست، یہ سارے سلسلے۔ تو ایک آزمائش ان کی تھی کہ دیکھو آگے مشکل حالات آئیں گے، اس سے پہلے یہ آزمائش ہے، پتہ چلے گا کہ کون اس آزمائش میں پورا اترتا ہے اور کون نہیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے جو نبی حضرت سموئیل علیہ السلام تھے، ان پہ اللہ کی وحی آئی ہو، یا ذمہ دار کے پاس اپنا اختیار بھی ہوتا ہے، امیر کے پاس، کہ وہ اپنی طور پر لوگوں کو آزما دے۔ جس طرح حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک موقع پہ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنایا ایک لشکر کا، اور وہ لشکر تھا، اس میں حضرت سیدنا ابو بکر بھی ہے، سیدنا عمر بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جیسے اکابر صحابہ بھی ہیں۔ ایک موقع پہ رات کے وقت آپ نے حکم دے دیا، سردی کے وقت، اور ضرورت بھی ہے کہ آگ جلائی جائے، سارے لشکر کو کہا کہ تم نے آگ نہیں جلائی۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ امیر کا حکم ہے، کیا کیا ہے؟ انہوں نے سفارش کے لیے 2 حضرات سے کہا، شیخین سے، جی آپ سفارش کر دیں ذمہ دار سے کہ وہ اجازت دے دیں، ہمارے لیے پریشانی ہے، ہمیں ضرورت ہے آگ کی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سفارش نہیں کریں گے، تو ذمہ دار کا حکم ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کی شان، پوری رات لشکر نے آگ نہیں جلائی۔ صبح ہوتے ہی جب دشمن کا مقابلہ ہوا، اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ بعد میں ذمہ دار سے پوچھا کہ آپ نے آگ جلانے سے کیوں روکا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم رات کو آگ جلاتے تو دشمن کو ہماری آگاہی ہوتی، جب اس کو آگاہی ہوتی تو وہ ہمارے خلاف چڑھائی کرتا، تو جس طرح ہمیں اچھے انداز سے کامیابی حاصل ہوئی، اس طرح کی کامیابی ہمیں نہیں مل سکتی تھی۔ اس نزاکت کے تحت میں نے آگ جلانے سے رات کے وقت منع کر دیا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار کے بارے میں فرمایا، جو ذمہ دار ہے اس کو امیر بنا دیا جائے، ذمہ دار بنا دیا جائے۔ من اطاع الامیر فقط اطاعنی، جس نے ذمہ دار کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن اطاعنی فقط اطاع اللہ، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر فرمایا ومن یعص الامیر فقط عصانی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، ومن عصانی فقط عصى الله عز وجل، اور جس نے فرمایا اپنے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جائز کاموں میں ذمہ دار کو چاہیے، امیر کو چاہیے کہ وہ جائز کاموں کا حکم دے، ناجائز کاموں کا حکم نہ دے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ذمہ دار میں حیث ذمہ دار وہ چاہے جی میں سیاسی فیل کا مالک بن کے، نہیں، اس کو خادم کی حیثیت سے کام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی ہے، سید القوم فی السفر خادم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ سفر کے دوران قوم کا خادم ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر خادم والا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس کو خدمت کا ایک پورا ملکہ، ایک ذوق اور شوق ہونا چاہیے۔ بہرحال جب ان کو آزمایا ہے، اللہ کی شان کو سامنے
پیاس کے وقت جب اس نہر پہ پہنچے تو سب کے سب جانوروں کی طرح اس پہ ٹوٹ پڑے. 70,000 کا لشکر سوائے 313 لوگوں کے. بخاری شریف کے مطابق صرف 313 لوگ رہ گئے جتنے بدر کے اصحاب ہیں. باقی سب نے پیا. اس میں حضرت سیدنا سربوئی علیہ السلام بھی ہیں, انہوں نے نہیں پیا. داؤد علیہ السلام بھی ہے, نہیں پیا. ان کے بیٹے اور بھائی یہ سب نے نہیں پیا. بہرحال یہ 313 آگے نکلے. اب 3 گروہ میں پورا لشکر تقسیم ہو گئے. ایک وہ کہ جنہوں نے خوب جی بھر کر پیا, انہوں نے نافرمانی کی. دوسرا وہ کہ جنہوں نے پیا نہیں لیکن وہ ہمت ہار گئے, دشمن کا لشکر دیکھ کے ان کی قوت طاقت کا مظاہرہ دیکھ کے وہ ڈر گئے. تیسرا وہ کہ یہ 313 کہ انہوں نے پیا بھی نہیں اور دشمن کے مقابلے کے لیے 100% مستعد و تیار تھے اور ان کا توکل و بھروسہ اللہ پہ تھے. اب یہ جنہوں نے خوب پیٹ بھر کر پیا, اللہ کی شان ان پہ ایسی نحوست آئی کہ کہا جی ہم تو نہیں لڑ سکتے, ہم اتنا طاقتور لشکر, اس کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. وہ ہمت ہار گئے, بھاگ کے واپس آ گئے. اور میدان جہاد سے بھاگنا کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. لیکن سبب یہاں جو بیان کیا گیا ہے وہ سبب یہ ہے اللہ کی نافرمانی. آج بھی اگر ہم چاہیں کہ دشمن کے خلاف قوت طاقت حاصل ہو, غلبہ حاصل ہو, فتح حاصل ہو, اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کریں. اس پر ہم یہ سمجھتے ہیں دوسری فوجوں کو ہم دیکھیں وہ کیا کرتی ہیں کہ جی دشمن کا مقابلہ ہے تو ناچ گانے کا پروگرام ہونا چاہیے, میوزک ہونا چاہیے, کیا مدد آ جائے گی. لوگ خوشی خوشی ایسے سلسلوں کو شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری فوج یہ کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر خیمے کے اندر کھڑے ہیں, پوری رات دعا فرماتے تھے. نازک حالات کے اندر تو پوری قوم کو زور لگانا ہے, لیکن جو ہمارے اللہ کی مہربانی سے اسلامی فوجی ہیں ان کو ہم سے زیادہ زور لگانا ہے. پوری قوم ان کے ساتھ اللہ کی مہربانی سے, پوری قوم بیک زبان ہے دشمن کے مقابلے میں. ایک زبان ہو کر ہم سب کے سب دل و جان سے انشاءاللہ ساری صلاحیتیں دشمن کے خلاف لگائیں گے. لیکن لازم اور ضروری ہے پہلے ہمارے یہ فوجی بھائی بھی وہ کچھ کریں جو قرآن و سنت کے مطابق اللہ کے رسول کی تعلیمات. پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہیں, اتنی عاجزی فرمائی کہ چادر مبارک پہلے کندھوں پہ کرتے کرتے وہ گر گئی اور پوری رات دعا فرماتے رہے, روتے رہے, نماز پڑھتے رہے. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تعبد فی الارض. یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر 313 ہے یہ مار دیے گئے, ہلاک کر دیے گئے تو یا اللہ تیری زمین میں پرستش نہیں ہوگی. یہ میری پونجی ہے, یہ میری محنت ہے. 313 لوگ میں نے بڑی محنت کے ساتھ تیار کیے ہیں, یا اللہ تو ہماری مدد کر. حتیٰ کہ حضرت سیدنا ابو بکر آگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اب دعا نہ فرمائی. ان کو ترس آ گیا. اتنی عاجزی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہم سب کے لیے تعلیم ہے. الحمدللہ یہ ہمارا ماٹو ہے ایمان. دوسرا کیا ہے تقویٰ. ایمان, اس کے بعد تقویٰ. اتحاد بھی ہے, ٹھیک ہے اتحاد ہوگا تو تبھی کام چلے گا. اگر ہماری صفوں میں غیر ایجنٹ موجود ہیں تو یقیناً اس میں تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. ایمان, اتحاد, تقویٰ. تقویٰ کا کیا مطلب؟ جس طرح اللہ نے کہا ہے کریں گے, جس سے روکا ہے رکیں گے. تقویٰ کا یہ مطلب, وہ نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ایمان, اتحاد, تقویٰ, اور چوتھا کام جہاد فی سبیل اللہ. اب جب یہ مجاہد نکلے گا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. تم نے اللہ کی مدد کی, اللہ کے دین کی مدد کی, اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ جب تمہاری مدد کرے گا کوئی تمہاری اوپر غالب نہیں آ سکتا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم ہی بلند رہو گے, شرط یہ ہے کہ تم خود ٹھیک ہو. فتح تو ویسے بھی مل سکتی ہے, کبھی دشمن ہو تو کافر ہے اس کو بھی مل سکتی ہے. اسلامی لشکر موجود ہے اس میں کہ بڑی خرابیاں ہوں پھر بھی فتح مل سکتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے فتح یا شکست میں اللہ راضی ہے نہ راضی. ایک چھوٹا سا واقعہ کرتا غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں سے صرف اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی, ایک درے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو متعین کیا, چاہے کچھ ہو فتح ہو شکست, اس درے کو نہیں چھوڑنا. 50 لوگ تھے, ان کا ایک ذمہ دار بنا دیا گیا, اس درے کو نہیں چھوڑنا. اب شروع میں مسلمانوں کا پڑنا بھاری ہو گیا, دشمن بھاگ نکلا. اوپر والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. 40 نے کہا ہم نیچے جاتے ہیں, 10 نے کہا نہیں کچھ ہو ہم نے یہ نہیں چھوڑنا تھا. 40 نیچے آ گئے, 10 اوپر رہ گئے. دشمن نے بھاگتے ہوئے جب دیکھا وہ طرح خالی, وہ
گھوم گھما کے پیچھے سے آئے، پہلے 10 کو شہید کیا، پھر نیچے جو مسلمان والے غنیمت غزوہ احد کے موقع پر جمع کر رہے تھے، یک بار کی ایسا حملہ کیا کہ سب صحابہ، بڑے بڑے اکابر صحابہ تتر بتر ہو گئے۔ یہ وہ موقع تھا کہ مشہور ہو گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو دجانہ ہے، انصاری صحابی ہے، یہ تنے تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اور اپنی کمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا۔ کہتے ہیں میری کمر پہ اللہ کی قسم 84 زخم آئے۔ کتنے زخم جی؟ 84 زخم آئے۔ مشہور ہو گیا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، آپ کو قتل کر دیا گیا، آپ دنیا میں نہیں رہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس ایک نافرمانی کی وجہ سے۔ جب قرآن پاک میں چوتھے پارے میں اس کا پورا تفصیل انشاءاللہ بیان آ جائے گا۔ تمہارا ہمارا نظریہ یہ ہے، ایمان کے بعد صفوں میں اتحاد ہو اور پھر تقویٰ ہو، پھر جہاد فی سبیل اللہ، تو دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو یا مسلمانوں کو، اسلامی فوج کو شکست نہیں دے سکتی۔ یہاں دیکھیے اللہ کا ارشاد ہے، فلما فصل، پس جب نکلا طالوت و طالوت جو ان کا ذمہ دار تھا بنی اسرائیل کی اس لشکر، اس فوج کا جو کمانڈر تھا، بالجنود، لشکروں کے ساتھ، جنود جمع جندن کی، جندن کا معنی لشکر، قال، تو ذمہ دار نے کہا، طالوت نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں آزمانے والا ایک نہر کے ذریعے سے، فمن شرب، پر جو کوئی پیے گا منہ اس نہر سے، فلیس منی، پس وہ مجھ سے نہیں۔ تمہیں حکم یہ، اس سے تم نے نہیں پینا۔ مجھ سے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہے۔ یہ حدیثیں بہت ساری حضرات بیان کرتے ہیں لیکن مفہوم غلط نکال لیتے ہیں۔ مثلا حدیثوں میں آتا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیر لیا وہ مجھ سے نہیں۔ من غشنا فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ولم یعظم کبیرنا، بڑوں کا احترام نہ کرے، ولم یعرف عالمنا، ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ من لم یکرم ضیفنا فلیس منا، جس نے مہمان کا اکرام نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ، ہم میں سے نہیں جس نے کسی غم کے موقع پر رخسار پیٹا، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی پکار کی، ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی ہمارے طرز پر نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جائے۔ ان کاموں کے کرنے سے کیا مطلب نکلے گا؟ کافر نہیں ہے ان کاموں کے کرنے سے، یعنی وہ طرز، وہ طریقہ میرا طریقہ نہیں۔ تو یہ طالوت نے بھی کہا کہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا، یعنی وہ طرز طریقہ میرا نہیں ہوگا، یہ کام اس کا اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ ومن لم يطعمه، اور جس نے نہ چکھا اس سے، فإنه مني، بس وہ بے شک مجھ سے ہے، الا من اغترف، مگر جس نے ایک چلو لے لیا، غرفتاً صرف ایک چلو، بیدی اپنے ہاتھ کے ساتھ۔ اللہ کی شان، 313 لوگوں میں سے بعض نے جنہوں نے ایک چلو لیا ان کی پیاس تو بجھ گئی، جنہوں نے خوب پیا ان پہ ایسی سستی اور ایسا خوف اور ایسی بزدلی پیدا ہوئی کہ وہ آگے بڑھنے سے منکر ہو گئے، بھاگ نکلے۔ فشربوا منه، پس پیا انہوں نے منہ سے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے لوگوں نے، منہم، ان میں سے، گویا کہ 2000 لوگوں میں سے صرف 9 لوگ جنہوں نے نہیں پیا، 2000 لوگوں میں سے 9 لوگ جنہوں نے نہیں پیا، باقی سب نے پیا۔ فلما جاوزہ، اس کی نحوست ایسی ہوئی جب عبور کیا انہوں نے اس نہر کو، ہوا طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور جو طالوت کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالوا، انہوں نے کہا، پینے والوں نے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج کے دن ہمارے لیے کوئی طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلہ کرنا، ہم تو نہیں لڑ سکتے، وہ تو طاقتور ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے قطعا میدان جہاد میں نہیں جائیں گے۔ اس موقع پر سمجھانے والوں نے سمجھایا، قال الذین یظنون، فرض ہے اگر کوئی غلطی کرے دوسرا آدمی اسے سمجھائے، اور جو غلطی کر رہا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کر دے، وہ شیطان نہ بنے، آگے سے تکبر نہ کرے اور وہ غرور نہ کرے، اپنے آپ کو غلطی پہ وہ مصر سمجھنے والا نہ ہو، اس پہ اصرار کرنے والا نہ ہو۔ تو کہا جی کہ جو گمان یقین کرتے تھے انہم ملاقو اللہ، کہ بے شک انہوں نے وہ ملنے والے اللہ سے، کم من فئۃ قلیلۃ، تم کیوں ڈرتے ہو، کتنی تھوڑی جماعتیں غلبت غالب آ جاتی ہیں، جیت جاتی ہیں، فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بڑی جماعتوں سے اللہ کے حکم سے۔
تم ٹھیک تو ہوتے، تم نے غلطی کی وجہ سے تمہاری اوپر بزدلی اور سستی پیدا ہو گئی ہے. اگر تم ایسا نہ کرو، اگر توبہ استغفار کرو، اپنے پروردگار سے صلح کرو، اللہ تمہارے دل میں قوت پیدا فرمائے گا، ایمانی قوت، پھر تمہارے لیے لڑنا آسان ہوگا. اور واللہ مع الصابرین. جہاں تک اللہ کی مدد کا تعلق ہے تو اللہ یعنی اللہ کی مدد ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر کا مطلب یہ وہ نیکی پہ صبر کرے. صبر کا مطلب یہ گناہوں سے صبر کرے، یعنی گناہ نہ کرے. اور اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے اس کو وہ برداشت کر جائے.